ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے توڑنے والی چیزوں کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصطلاحات شرعیہ یعنی شریعت کی بولی میں بولے جانے والے الفاظ۔ شریعت میں ہر قسم کے اچھے اور برے کاموں کے لیے قوانین مقرر کیے گئے ہیں، یعنی قانون اور ضابطے بنائے گئے ہیں، اور ان کاموں کی اصطلاحات مقرر کی گئی ہیں، یعنی ان کاموں کو شریعت کی بولی میں کیا بولا جاتا ہے وہ قانون بنایا گیا ہے، وہ جو ہے بتایا گیا ہے، تاکہ اس کام کی اہمیت ظاہر ہو، لہذا ہم شرعی اصطلاحات کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی اچھا کام زیادہ اچھا ہوتا ہے، اسی طرح سے کوئی برا کام بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ہر اچھے کے مقابلے میں برا کام مقرر کیا گیا ہے، جس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرض کے مقابلے میں یعنی فرض کا اپوزٹ حرام ہے۔ واجب کے مقابلے میں یعنی واجب کا اپوزٹ مکروہ تحریمی ہے۔ سنت مؤکدہ کے مقابلے میں یعنی سنت مؤکدہ کا اپوزٹ اطاعت ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں یعنی سنت غیر مؤکدہ کا اپوزٹ مکروہ تنزیہی ہے۔ مستحب کے مقابلے میں یعنی مستحب کا اپوزٹ خلاف اولا ہے، اور مباح دونوں کے درمیان ہے۔ ویسے تو ایک حساب سے مباح اچھے کام ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے جائز۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب ان اصطلاحی باتوں کی بالترتیب تفصیل، اس کی اہمیت، اس کا حکم، اس کے کرنے اور نہ کرنے پر ثواب و عذاب، اس کے کرنے والے اور نہ کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فرض، سب سے پہلا نمبر پر فرض، اس کا کرنا نہایت ضروری ہے، یعنی بہت بہت ضروری ہے۔ جو دلائل شرعیہ قطعیہ یعنی یقینی دلیلوں سے ثابت ہو، اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بلا عذر شرعی، اس کو ترک کرنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ کا کرنے والا، اور مستحق عذاب جہنم یعنی جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ جو ایک وقت بھی فرض نماز قصداً بلا عذر شرعی دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کر بلا عذر شرعی قضا کرے تو وہ فاسق اور مرتکب کبیرہ اور مستحق جہنم ہے، یعنی جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ فرض تھا۔ اب اس کے مقابلے میں یعنی اس کی اپوزٹ میں حرام ہے، اس کی اپوزٹ حرام ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حرام کا کیا حکم ہے۔ حرام، اس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ جس کے حرام ہونے کا ثبوت قطعی یعنی یقینی شرعی دلائل سے ثابت ہو، اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جس کا ایک مرتبہ بھی قصداً کرنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ اور مستحق عذاب جہنم ہے۔ جس کا چھوڑنا باعث ثواب ہے، اور فعل حرام کے مقابلے میں فرض ہوتا ہے اور فرض کے مقابلے میں حرام۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے جیسے نماز، تو اس کا پڑھنا فرض، لیکن اس کا ترک کرنا یہ حرام ہو جائے گا۔ اور جو چیز حرام ہوتی ہے
اس کا چھوڑنا اور ترک کرنا یہ فرض ہوتا ہے، جیسے شراب، اب اس کا ترک کرنا اور چھوڑنا فرض ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب دوسرے نمبر پر واجب ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں واجب کا کیا حکم ہے۔ اس کا کرنا نہایت ضروری ہے جو دلائل ظنی شرعیہ سے ثابت ہو، یعنی گمان، ایسا گمان کہ جو غالب گمان ہو، اس سے وہ ثابت ہو، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ و بد مذہب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اس کا چھوڑنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ کسی واجب کو قصداً یعنی جان بوجھ کر ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ واجب۔ اب اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، جس کا خلاف شریعت ہونا دلائل ظنیہ شرعیہ سے ثابت ہو، یعنی جو مجتہدین، جو مسائل نکالنے والے ائمہ کرام ہیں، انہوں نے دلیل ظنی سے یعنی اپنے گمان غالب کی روشنی میں مسائل شرعیہ کو نکالا، یعنی گمان غالب سے وہ ثابت ہو کہ یہ چیز مکروہ تحریمی ہے۔ جس کا ارتکاب یعنی اس کا کرنا گناہ کبیرہ و حرام سے کم ہے، لیکن چند مرتبہ کرنے پر اور اس پر مداومت کرنے سے، یعنی اس پر ہمیشگی برتنے سے، ہمیشہ اس کو کرنے سے یہ فعل بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا۔ اس کا کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے، اور اس سے بچنا ثواب ہے۔ تو یہی فعل مکروہ تحریمی یہ واجب کے فعل کا مقابل ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی اس کے مقابلے میں واجب، اور واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی۔ جو چیز واجب ہے اس کا ترک کرنا، چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور جو چیز مکروہ تحریمی ہے اس کا چھوڑنا اور ترک کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اب ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ فرماتے ہیں کہ الملفوظ کامل جلد چہارم صفحہ نمبر 349 یہ رضوی کتاب گھر سے چھپی ہوئی ہے، الملفوظ کامل۔ اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے ایک سوال کیا گیا تھا، تو اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ بعض وقت صغیرہ کا استخفاف یعنی گناہ صغیرہ کو ہلکا جان کر کے کرنا یہ کفر ہو جائے گا، جبکہ اس کا گناہ ہونا ضروریات دین سے ہو۔ تو اس لیے جو ہے صغیرہ گناہ کو بھی اس کو چھوٹا سمجھ کر کے کہ ہاں چلو اس کی جو ہے استخفاف یعنی اس کو بہت کم تر سمجھ کر کے، ہلکا سمجھ کر کے کر لینا، یہ بعض اوقات میں کبھی کبھی یہ کفر بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ العزیز آگے اسی کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ سختی کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔